الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مجھے دیکھنے والے آج پھر ہمارے چینل کے مادھیم سے میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے محرم۔ جی، محرم کیا ہے، محرم کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، بس چند منٹ میں آپ سے باتیں کروں گا اور آپ کو محرم کے ٹاپک پہ کچھ باتیں بتاؤں گا۔ آپ تیار رہیں، آج آپ کی نالج میں بہت کچھ اضافہ ہونے والا ہے۔ جی، محرم کیا ہے؟ محرم ایک پوتر مہینہ ہے، ایک پاک مہینہ ہے۔ جی، ہمارے اردو کے حساب سے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، جس طرح انگریزی حساب سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی۔ جی، اسی طرح ہماری اسلامی تاریخ میں بھی جو مہینہ ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو جنوری ہے نا، یہ انگریزی مہینہ ہے۔ اسلامی حساب سے ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جی، محرم کا مہینہ یہ اسلامی نیا سال ہے۔ جس طرح انگریزی حساب سے جنوری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح محرم اسلامی حساب سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارے سال کی سٹارٹنگ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور 1445 سن ہجری۔ اب انگریزی حساب میں جائیں گے تو 2023 سن عیسوی۔ جی، اور اسلامی حساب سے اگر جائیں گے تو 1445 سن ہجری ہے، ہمارا ہجری حساب چلتا ہے۔ اچھا، اسلامی تاریخ شروع کب سے ہوئی ہے، ذرا یہ بھی سن لیں آپ۔ اللہ کے جو میسنجر تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میسنجر آف اللہ، آپ کو پتہ ہے جو مکے میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے اسلام کی دعوت کو، اسلام کی پرچار کو دنیا کے کونے کونے میں عام کیا، ان کی پیدائش مکے میں ہوئی اور انہوں نے اپنی 53 سال کی زندگی 53 ایئرز مکے میں گزاری۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے میسنجر، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑیں مدینہ جائیں۔ تو آپ نے مکے سے مدینے کا سفر کیا۔ جی، مکے سے مدینہ تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نہیں ڈسٹینس آپ نے اس زمانے میں سفر کیا۔ تو جس دن آپ نے مکے سے مدینے کا سفر کیا، اردو میں کہتے ہیں یہاں سے وہاں جانے کو ہجرت کرنا، تو اس دن سے ہمارا اسلامی ہجری سال شروع ہوا۔ تو آج 1445 سن ہجری کی 3 محرم کی تاریخ ہے۔ محرم کا مہینہ بہت پوتر مہینہ ہے، بہت مقدس مہینہ ہے۔ بالخصوص ہمارے جو ادر کاسٹ کے ہمارے بھائی ہیں، غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اتساہ سے اس مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حسن حسین، حسن حسین بولتے ہیں۔ ہے کیا یہ؟ جی، آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو میسنجر تھے نا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروفیٹ آف اللہ، پروفیٹ جو ہمارے تھے، اللہ کے جو میسنجر تھے، اللہ کے جو نبی تھے، ٹھیک ہے، ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ویسے آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جی، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام تھا فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے یعنی بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ بڑے بیٹے کا نام حسن اور چھوٹے بیٹے کا نام حسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اب تو کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں آپ کے، لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حسن حسین شہید ہوئے، نہیں۔ نبی کے جو بیٹی کے بیٹے تھے، ہمارے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو نواسے تھے نا، امام حسن، وہ پہلے ہی شہید ہو گئے تھے۔ دشمنوں نے ان کو پہلے زہر دے دیا تھا، ان کو زہر پلا کر جان سے مار دیا لوگوں نے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، سچے لوگ ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ دشمن پڑتے ہیں، ان کو لوگ سکون سے رہنے نہیں دیتے دنیا میں۔ آج بھی سچے لوگوں کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، برے لوگوں کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا۔ جی،
امام حسن پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ کربلا کا میدان، واقعہ کربلا، حسن حسین، محرم کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ امام حسین جو نبی کے نواسے تھے، ان کی عمر تھی تقریباً 56 سال کی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مدینے میں گزاری، ہول لائف، پیدا بھی مدینے میں ہوئے اور آپ کی زندگی بھی پوری کی پوری لائف مدینے میں گزری۔ جی، اس زمانے میں بادشاہوں کا نظام چلتا تھا، خلیفہ کا نظام چلتا تھا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو، حدیث کے پیغام کو، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ ان کے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کام ٹھیک ٹھاک کیا۔ جی، تیسرے خلیفہ بنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی کون ہے؟ امام حسین کے ابو ہیں یہ۔ اس کے بعد کیا ہو پتہ ہے؟ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ بنے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے وصال کے بعد، ان کے دیہانت کے بعد، جب یہ دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ کر گئے، ان کا جو بیٹا تھا نا، اس کا نام یزید تھا۔ وہ آدمی 2 نمبر تھا۔ جی، تخت تو وہی ہوتی ہے، حکومت کرنے والے بدل جاتے ہیں۔ جب تخت پہ حکومت کرنے والے لوگ اچھے ہوتے تو نظام اچھا ہوتا ہے، سارا کام اچھا ہوتا ہے۔ لیکن حکومت میں اگر کوئی برا بندہ آ جائے نا، بری نیت والا آ جائے، برے نیچر والا آ جائے، برے سوبھاؤ والا آ جائے، تو جیسے وہ برا ہوتا ہے نا، وہ سب کو برا بنانا چاہتا ہے۔ اب وہ اپنے ذریعے برائی پھیلانا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اچھا بندہ ہوگا وہ اچھا سوچے گا، اچھا کرے گا اور دوسروں کے بارے میں بھی اچھا ہی چاہے گا۔ یزید کو یہ آٹومیٹک حکومت مل گئی، اسلام کے تخت پہ جس کو نہیں بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا، اسی کا نام ہے یزید۔ اللہ، اس نے شریعت کے قانون کو توڑا۔ اسلام کو جو سنویدھان ہے نا بھائی، ہر ملک کا ایک سنویدھان ہوتا ہے۔ انڈیا کا اپنا ایک سنویدھان ہے، بنگلہ دیش چلے جائے وہاں کا اپنا سنویدھان ہے، نیپال چلے جائے وہاں کا اپنا سنویدھان ہے۔ تو ہر ملک کا اپنا سنویدھان ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کی ملک کے سنویدھان میں وہ انٹرفیئر کرے۔ اسلام ایک مذہب ہے، ہمیں بھی مذہب اسلام نے ایک سنویدھان دیا ہے، ایک کنسٹیٹیوشن دیا ہے ہمیں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، وہ حدیث جو میرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، سمجھایا، سکھایا، بتایا، وہی ہمارا سنویدھان ہے اسلام کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ سنویدھان میں ہے کیا؟ سنویدھان میں یہی لکھا ہے نا کہ بھائی مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ چوری نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کسی کا حق نہیں دبا سکتے، آپ کو غلط کام نہیں کرنا ہے۔ سارا نظام اس میں بنا ہوا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی شراب پیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، دنیا میں اگر کوئی برا کام کرتا ہے نا، برا کرم کرتا ہے اور اس کی سزا اگر اس کو پکڑا جائے تو گورنمنٹ اس کو سزا دیتی ہے۔ اسی طرح اسلام کا بھی قانون ہے کہ کوئی برا کام اگر کرے گا نا، یہاں تو بچ جائے گا، لیکن ایک عدالت اللہ کی بارگاہ میں لگنے والی ہے مرنے کے بعد، اس عدالت میں ذرے ذرے کا فیصلہ ہوگا۔ بات کہیں اور جا رہی ہے۔ یزید کو آٹومیٹکلی حکومت مل گئی، تخت پہ بیٹھا آدمی 2 نمبر تھا، ٹھیک نہیں تھا، وہ شراب پینے والا تھا، جوا کھیلتا تھا اور جو اسلامک سنویدھان ہے اس کو وہ فالو نہیں کرتا تھا۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں سب میرا ساتھ دے اس میں۔ یاد رکھیے، ہر کوئی برائی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برا کو برا تو کہتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے بولنے کی کہ تم برائی کر رہے ہو۔ جی، امام حسین کربلا مدینے میں ہے، 56 سال کی عمر ہے آپ کی، 56 ایئرز، اور یزید کو جو خلافت مل گئی، گورنری مل گئی، وہ بادشاہ بن گیا، وہ دمشق میں ہے۔ دمشق کہاں ہے؟ سیریا اس کو بولتے ہیں، ملک شام، سیریا جو آج کا ملک ہے، وہاں ایک جو وہاں کا کیپٹل تھا دمشق، وہ وہاں موجود ہے۔ اس نے وہاں سے مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا، لیٹر دیا، میسیج دیا کہ حسین کو بولو کہ میرے انڈر میں آ جائے۔ اور حسین کون ہے؟ میسنجر کے نواسے ہیں، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ جی، شریعت کیا ہے، سنویدھان کیا، جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا اسلام کے لیے، وہی شریعت، وہی قانون، وہی سنویدھان، وہی کنسٹیٹیوشن ہے۔ اور یزید اس کنسٹیٹیوشن کو بدلنا چاہتا تھا، وہ گناہ پاپ کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ امام حسین سے کہیے کہ میرے طریقے پہ آ جائے، میرے انڈر آ جائے، میرے انڈر رہ کر کام کرے۔ امام علیہ مقام نے فرمایا میں مر جاؤں گا
لیکن संविधान کے خلاف نہیں جاؤں گا, اسلام کے خلاف نہیں جاؤں گا, جو قانون اللہ اس کے رسول نے بنا دیا اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. زندگی گزرتی گئی. کربلا یہ کہاں ہے پتہ آپ کو؟ عراق میں ایک شہر ہے, وہاں ایک شہر ہے کوفہ, وہاں بھی گورنر یزید کا تھا جی. وہاں ظلم ستم بڑھنے لگے. یزید جب تخت پہ بیٹھا تو ظلم ستم بڑھنے لگے. تو کوفے کے لوگوں نے لیٹر لکھ کے, اس زمانے میں تو فون تھا نہیں نا, آج ابھی کچھ پرابلم آپ کو ہو تو آپ وارڈ کمیشنر کے پاس کمپلین کرتے ہیں, کوئی جا کے ڈی ایم کے پاس کمپلین کرتا ہے, کوئی ایس ڈی ایم کے پاس کمپلین کرتا ہے, کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ جا کے تھانے میں کمپلین کرتے ہیں, سر مجھ کو یہ پرابلم ہے. جب عراق کے لوگوں کو پرابلم ہوا, ظلم بڑھنے لگے, تو انہوں نے خط لکھ کر مدینے میں امام حسین کو یہ خبر دی کہ حضور ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہمیں شریعت کے خلاف کیا جا رہا ہے, ہمیں اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے, ہم اسلام کے خلاف نہیں جا سکتے, لہٰذا آپ آئیے, ہماری سپورٹ کیجیے, ہماری مدد کیجیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم حق کے ساتھ ہیں, ہم سچائی کے ساتھ ہیں, ہم ستیہ کے ساتھ ہیں. کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں گے. امام علیہ مقام کے پاس ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, آپ سنیے 120 لیٹر آئے اس زمانے میں. اور جو کوفہ اور عراق کے اور کربلا کے بڑے بڑے گورنر تھے نا, بڑے بڑے جن کے رسوخ تھے, نامور لوگ تھے, انہوں نے اس میں سائن کر کے بھیجا کہ حضور یہاں آئیے, ہمیں بچائیے, ہم اسلام میں رہنا چاہتے ہیں, اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہتے. میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں. امام علیہ مقام نے اپنے ایک قاصد کو, اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی وہاں کیا معاملہ چیک کر آؤ, اگر وہاں سب کچھ ٹھیک ہوگا تو پھر ہم بھی وہیں آئیں گے اور اسلام کی باتوں کو, قرآن کی باتوں کو لوگوں کو بتائیں گے. وہ جو بندہ تھا نا, جو پیغام لے کر, میسج لے کر پہنچا کوفہ, تو لوگوں نے بڑی عزت کی وہاں پر, اور کھلے بند میں اسلام کی تعریف کی, اسلام کے طریقے پہ چلنے کی پکی نیت عہد کیا انہوں نے. اور انہوں نے ایک لیٹر بھیجا, ان کا نام تھا مسلم بن عقیل. انہوں نے لیٹر بھیجا کہ مولا حسین یہاں سب کچھ ٹھیک ہے, یہاں سارے لوگ اسلام کے پورے طریقے کو ماننے والے ہیں, اور کوئی یزید ظالم کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے, لوگ آپ کو بلا رہے ہیں. مولا حسین نے تمام گھر والوں کو تیار کیا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی تھی, اسے جنگ نہیں کہتے, اسے دھوکہ کہتے ہیں, اسے فراڈ کہتے ہیں. کوفے والوں نے آپ کو بلایا, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے سے چلے, مکہ پہنچے, پھر مکہ سے سفر کیا, آپ عراق پہنچے, عراق کا جو شہر ہے کربلا, وہاں پہنچے. اور آپ ایسے نہیں کہتے, لوگوں نے آپ کو بلایا تھا. اگر امام علی مقام جنگ کرنے جاتے نا تو آپ کی گود میں 6 ماہ کا علی اصغر نہ ہوتا, آپ کی 6 سال کی بیٹی بھی تھی, عورتیں تھیں, بیویاں تھیں, بچی تھی. تو جنگ کرنے کے لیے کوئی بھی اگر جنگ کرنے جائے گا ڈیفینیٹلی یار وہ بچے کو لے کر نہیں جائے گا. 6 مہینے کے بچے کا جنگ میں کیا کام ہے, 6 سال کی بچی کے جنگ میں کیا کام, بیویوں کا جنگ میں کیا کام ہے. جنگ تو مرد کرتے ہیں نا, اور زمانے میں تلواروں کی جنگ ہوا کرتی تھی. تو لوگوں کو ہسٹری آف اسلام معلوم نہیں ہے, جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا کہ چلو بھائی اسلام کی خاطر, دین کی خاطر, قرآن کی خاطر لوگوں نے ہمیں پکارا ہے, ہمیں جانا چاہیے. ایسی بات ہے. اگر کوئی رات میں ایک چھوٹا موٹا ایک دھارمک کام کرتا ہوں, لوگ رات کو 2 بجے مجھے کال کرتے ہیں, میں گھر ہی نیند میں ہوتا ہوں, مجھے کال کرتے کہ دیکھیں مجھے پرابلم ہوگی, آپ جلدی سے آ جائیے. میں اپنی نیند چھوڑ کر رات کو 2 بجے بھاگتا ہوں, چلو ان کو سپورٹ کر دیتا ہوں, ان کو ہیلپ کر دیتا ہوں. مجھ جیسا بدکار انسان, گنہگار انسان اگر کوئی رات کو 2 بجے کال کرے تو ان کی مدد کے لیے, ہیلپ کے لیے میں دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں. یہ بھی نہیں دیکھتا ہوں کہ رات بہت ٹھنڈی ہے, نیند لگی ہوئی ہے. تو امام حسین تو میسنجر کے نواسے تھے, ان کو لوگوں نے مدد کے لیے بلایا تھا. آپ وہاں پہنچے, جب آپ پہنچے نا تو آپ کا ویلکم بڑے شاندار انداز میں کیا گیا. لوگ آپ کے سپورٹ میں بھی آئے, کئی ہزار لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے کہ حضور ہم ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہیں گے, ہم دین کے ساتھ رہیں گے, اسلام کے ساتھ رہیں گے. یہ خبر کہیں نہ کہیں دمشق میں یزید کو پہنچی. جب کسی کو حکومت کا خطرہ ہوتا ہے نا کہ میری تختہ الٹ جائے گا, تو پھر وہ اپنے حکومت کے قائندوں سے ظلم کرواتا ہے, گولیاں چلواتا ہے. یزید نے بھی یہی کیا, ایک ظالم گورنر کو کربلا میں مسلط کیا کہ جاؤ اور امام حسین سے کہو کہ وہ میرے انڈر میں آ جائے, میری بات کو مان لیں. اگر میری بات کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان پہ ظلم کرو, تشدد کرو, ان پہ جبر کرو. اب وہی ہوا جو نہیں ہونا تھا. اب مختصر میں سمیٹ رہا ہوں. مولا حسین جب کربلا کی زمین پہ پہنچے نا, کربلا کہاں ہے پتہ آپ کو؟ کربلا عراق میں ایک شہر ہے. وہاں جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے استقبال کیا, ویلکم کیا, آپ کی مہمان نوازی کی, آپ کی خدمت کی. لیکن جب یزید کا پیغام آیا, جب یزید کا میسج آیا, کیونکہ وہ حکومت کے بیٹھا ہوا تھا, سارے حکومت کے نمائندے سپاہی اس کے ہاتھ میں تھے, کنٹرول میں تھے, سارا نظام اس کے کنٹرول میں تھا.
پیغام آیا کہ جو حسین کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو حسین کا سپورٹ کرے گا اس کو جان سے مار دیا جائے گا، اس کے بچوں پہ ظلم کیا جائے گا، اس کے گھروں میں آگ لگا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ کربلا کے ان لوگوں نے، جن لوگوں نے امام علی مقام کو، امام حسین کو، نبی کے نواسے کو بلایا تھا، ان سب نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جنہوں نے مہمان بلا کر بلایا تھا اپنے گھر میں چھپ گئے وہ۔ آپ جب کربلا پہنچے 2 محرم کی تاریخ تھی، 8 محرم کی تاریخ ہوئی جب، آج 3 محرم کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، 8 محرم کی جو تاریخ ہوئی تو یزید کا لشکر ابن زیاد کی کمانڈنگ میں 22,000 کا لشکر تھا، 22,000، یہاں 72 ہیں، only for 72۔ امام حسین، ان کے گھر والے، چھوٹے بچے، بیویاں، کچھ بوڑھے، کچھ جوان، یہ تو مہمان بن کے آئے تھے نا، ان کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور 22,000 کا لشکر، 22,000 کی فوج، ملٹری سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کہاں 22,000، کہاں 72؟ آپ خود غور کریے، کون سی جنگ ہے یہ؟ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے کہ 22,000 لشکر مل کر امام حسین کو دبانا چاہتی تھے کہ یہ دب جائیں گے، اور یزید کے جب انڈر میں آ جائیں گے تو یزید کا کام آسان ہو جائے گا، یزید پھر اپنی منمانی کرے گا، شریعت کی دھجیاں اڑائے گا، اسلام کے سنویدھان کو وہ توڑ سکتا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ امام حسین جب تک میرے انڈر میں نہیں آئیں گے تب تک میرا کام نہیں بنے گا۔ برا آدمی جب برا کام کرنا چاہتا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ یزید نے بھی امام علی مقام کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن میرا حسین نبی کا نواسا تھا، آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن جو اسلام کا سنویدھان ہے اس کو بدلنے نہیں دوں گا، جو قرآن کا پیغام ہے اس کو بدلنے نہیں دوں گا، جو میسنجر اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کو چینج نہیں ہونے دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں، 8 محرم کی صبح کربلا میں ایک نہر ہے، ریور ہے، اس ریور کا نام ہے فرات، ان لوگوں نے وہاں قبضہ کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ حسین حسین کے ماننے والوں کو ایک بوند، 1 ڈراپ بھی پانی نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوا پتہ آپ؟ ان کی منشا کیا تھی؟ ان کا ٹارگیٹ تھا کہ ان کو بھوکے پیاسے رکھو۔ جب بھوک اور پیاس ایسی چیز ہوتی بندے کو پگھلا دیتی ہے، وہ انہوں نے کوشش کی کہ بھوکے پیاسے رکھیں گے تو شاید یہ مان جائیں گے۔ 8 محرم کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، پانی کا ایک قطرہ حسین کے گھر تک نہیں پہنچا، خیمے تک نہیں پہنچا۔ 9 محرم بھی گزر گیا، 10 محرم کی صبح ہوئی، ادھر 72 ہے ادھر 22,000 ہے۔ ان لوگوں نے ایک اعلان کیا کہ یزید کی بیعت کر لو، یزید کی بات مان لو، یزید کے انڈر میں آ جاؤ یا تو ہم سے جنگ کرو۔ آپ نے فرمایا ہم جان دے دیں گے، اسلام کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر 22,000 ادھر 72، پھر 22,000 نے مل کر 72 پہ حملہ کیا۔ فجر کے بعد یہ تو حق پر چلنے والے تھے نا جی، آپ کو یاد ہوگا ہماری انڈیا کی ہسٹری، بھول گئے آپ؟ بھول گئے کہ دیش کی خاطر کیسے کیسے جوانوں نے قربانیاں دی۔ جو ستیہ کی راہ میں ہوتا ہے نا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھگت سنگھ کو بھول گئے آپ؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بھگت سنگھ دیش کی خاطر، انصاف کی خاطر، ستیہ کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر پھانسی پہ چڑھ گئے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، یہ پرواہ نہیں کی میرا کیا ہوگا، ان کو بس دیش کی محبت تھی، دیش کا پریم ان کے سینے میں تھا۔ یا مولا حسین آئے تھے، ان کے سینے میں بھی اسلام کی، قرآن کی اور اپنے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یا قانون بدلنے کی بات چل رہی تھی، گھوٹالے کی بات چل رہی تھی، 2 نمبر کی بات چل رہی تھی، تو کوئی بھی سچا بندہ 2 نمبر کی بات برداشت نہیں کرے گا، وہ جان دے دے گا لیکن حق کو چینج نہیں ہونے دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ کہاں 22,000 کا لشکر اور کہاں 72، پھر ایک ایک کر کے میدان میں آتے رہے ان ظالموں نے، ایک ایک کر کے، یہاں تک کہ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ ان کے خیمے میں ایک 6 ماہ کا بچہ تھا۔ امام حسین کے ایک بیٹے تھے، ان کی عمر 6 مہینے کی تھی، only for 6 months۔ 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ گھر والوں نے کہا امام حسین آپ کی دشمنی، ان کی دشمنی آپ سے ہے نا، وہ آپ کو دبانا چاہتے ہیں، یہ 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا ہے، آپ ان کو میدان کربلا میں لے جائیے، یہ بچہ بھی پیاسا ہے۔ ان سے کہیے کہ اس بچے کے لیے 2 قطرہ پانی دے دے، 2 ڈراپ پانی دے دے، اس بچے کا گلا سوکھ رہا ہے، اس بچے کا ہونٹ سوکھ رہا ہے۔ امام حسین اس 6 ماہ کے بچے کو لے کے کربلا کے میدان میں گئے اور کہا یزیدیو تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے نا، تم کو میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو، یہ 6 مہینے کا بچہ بھوکا پیاسا ہے، اس کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو۔ وہ اتنے ظالم تھے وہ کہ انہوں نے پانی تو نہیں دیا، یزیدی سپاہی میں سے ایک سپاہی نے ایک تیر چلایا، وہ تیر 6 ماہ کے لیے اصغر کے حلقوم میں گھس گیا اور 6 ماہ کا بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ اس خیمے میں آپ کے 2 بھانجے بھی تھے اور محمد، ان کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا۔
جتنے لوگ تھے چن چن کر ان لوگوں نے شہید کیا. بالآخر امام حسین جو نبی کے نواسے ہیں, جو میسنجر کے نواسے ہیں, انہوں نے آخری پیغام, آخری میسج لوگوں کو دیا جاتے جاتے کہ لوگوں تم جو یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ سنویدھان کے خلاف ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. برا کام ہمیشہ برا ہوتا ہے, اس برے کام کو چھوڑ دو. لیکن جن پہ دولت کا, حکومت کا نشہ سوار ہوتا ہے نا, پھر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ دولت پانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکومت پانے کے لیے کتنے بھی حد سے گر سکتے ہیں. ان لوگوں کو حکومت کی لالچ تھی کہ اگر حسین ہوں گے تو ہمیں حکومت کرنے میں آسانی نہیں ہوگی, ان کے ماننے والے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, ہم برا کام نہیں کر پائیں گے. بالآخر 10 محرم میں نماز کا وقت تھا. امام حسین جو نبی کے نواسے تھے میدان کربلا میں آخری بار آپ گئے. 22,000 کا لشکر ایک طرف, نبی کا نواسا حسین ایک طرف, کیا جنگ ہوتی. آہستہ آہستہ دشمنوں نے آپ پہ حملہ کیا, تیر بھی لگے, تبر بھی لگے, نیزے بھی لگے, پورا جسم, پورا بدن, پورا باڈی زخموں سے چور چور تھا. بدن کے, جسم کے اندر سے ایک ایک قطرہ خون, 1 ڈراپ بلڈ زمین پہ گرتا رہا. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. آپ کے جسم میں پورا باڈی اوپر سے لے کے نیچے تک زخموں سے چور چور, تیر, تبر, نیزے, تلواروں کے زخم ہیں. نماز کا وقت ہوا, آپ گھوڑے سے نیچے آئے, اور نماز میں جو سب سے بہترین بیس ہوتی ہے نا, وہ سجدہ ہوتا ہے. آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے, یعنی ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز پڑھی, سجدے کی حالت میں گئے آپ, تو ادھر سے لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ سجدے کی حالت میں ان کے گردن کو سر سے جدا کر دو. اللہ اکبر. نبی کا نواسا نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, ظالموں نے خنجر اٹھایا, تلوار اٹھائی, اور آپ کے سر اقدس کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا, 2 ٹکڑا کر دیا آپ کے سر کو. اس طرح امام علیہ مقام اسلام کی خاطر, شریعت کی خاطر, سچائی کی خاطر, ستیہ کی خاطر, دین کی خاطر میدان کربلا میں شہید ہو گئے. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے. جی, آپ کی جب شہادت ہوئی تھی تو تقریباً وہ 60 سن ہجری تھی, اور ابھی 1445 سن ہجری ہے. 1445 سن ہجری سے اگر 60 سن ہجری کو آپ مائنس کریں گے تو کتنا آئے گا پتہ ہے آپ کو؟ 1385 سال پہلے, 1385 سال پہلے اسلام کی خاطر امام علیہ مقام شہید ہو گئے. وہ تو شہید ہو گئے, لیکن سچ کا پیغام, ستیہ کا پیغام ساری دنیا کو دے کر چلے گئے. آج دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان ہیں, جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے, دین کی خاطر, سچائی کی خاطر وہ مولا حسین کی یاد مناتے ہیں, اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین. انہوں نے دین کی خاطر قربانی پیش کی, شریعت کی خاطر قربانی پیش کی, اسلام کی خاطر قربانی پیش کی. انہی کو یاد کو تازہ کرنے کے لیے لوگ اپنے اپنے انداز میں امام حسین کا نام لیتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے سچائی کا جو پیغام, جو میسج امام حسین نے ہمیں دیا تھا, اللہ سب کو اس پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کچھ کنفیوژن باقی رہ گیا ہو تو آپ سوال کریں گے, انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. کم وقت میں جو بیان کیا اللہ اسے قبول فرمائے, اور ہمیں مولا حسین کے پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.